کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کے بڑے بدترین اثرات آ رہے ہیں. معیشت پہ بھی ہم دیکھیں, آئل پرائسز پہ بھی ہم نے آپ کو ادویات کی خبر سنائی کہ ادویات بھی اب مہنگی ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ اب جنگ کب تک جاری رہے گی, کب رکے گی, کون میڈیٹ کروائے گا, میڈیشن سیز فائر پہ ہوگی یا پھر پیس پہ ہوگی, گرانٹرز کون ہوں گے, یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. اسی تمام تر سوالات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سابق سفیر ڈاکٹر جمیل نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل فار جوائننگ اس. اور خاص طور پہ ہم جی سی سی کنٹریز کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ وہاں پر مسلسل جو امریکی تنصیبات ہیں ان پر اٹیک ہو رہے ہیں, اور اب تو ہم نے دیکھا بندرگاہوں پہ آئل ٹینکرز پہ بھی اٹیک ہو رہے ہیں. تو یہ کس حد تک معاملہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور کب تک یہ جی سی سی کنٹریز جو ہے اس ساری صورتحال سے نبرداشت ہوتی رہیں گی؟ جمیل صاحب ذرا ہمیں بتائیے گا, کرنٹ سینیریو میں ایران تو ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقے سے وہ بیک آف کرے ساری چیزوں سے, بلکہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا تیار ہے کہ $200 فی بیرل پر خام تیل کی قیمت جا سکتی ہے. اٹ مینس کہ ان کی تیاری پوری ہے اور ان کے اٹیک دن بہ دن, ان کی اسٹریٹجیز دن بہ دن, چاہے وہ مائنز بچھانے کی بات ہو, چاہے وہ دیگر اسٹریٹجیز ہوں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کون, کس کا توازن, کس کا پلڑا بھاری ہے اس جنگ میں, امریکہ, اسرائیل یا ایران؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں, اس لیے کوئی علم نہیں کہ کب تک یہ چلے گا. محسوس یہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ تباہی بربادی مزید نہیں ہو جاتی, اور ظاہر ہے جس طریقے سے بمبارڈمنٹ ایران پہ کی جا رہی ہے اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی جو بھی تباہی بربادی ہو اپنی جگہ پر, لیکن اس کے لیے یہ ایگزسٹینشل ابھی تھریٹ ہے اور وہ ان کی بقا کا سوال ہو گیا ہے. اس سے اپنی بقا کی وہ جنگ جب لڑنے لگے اور اپنے میدان میں ہیں, وہ 7 سمندر پارک سے امریکہ کی طرح نہیں آئے ہیں. سبقت امریکہ کو یہ ہے کہ اس کے پاس ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی مشینری ہے جنگ کی, اور وہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن بات ادھر جو تشویش کی دنیا کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پاسداران نے کہہ دیا ہے یا امن سب کے لیے یا امن کسی کے لیے نہیں. تو وہی وہ کر رہے ہیں, اور امن کا کس طرح یہ شرازہ بکھرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ جس ملک میں جہاں بیسز ہیں ایران کے لحاظ سے, ایران کے بیانات کے لحاظ سے کہ ہم ان بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن یقیناً جب ان بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو نقصان ہو رہا ہے. ہماری سارے برادرلی کنٹری ہیں اور پاکستان بڑے بیلنس میں سالوں سے چل رہا تھا, نقصانات ہو رہے ہیں. اس کا رد عمل کیا ہوا کل شب ہمارے یہاں, اور کل وہاں جب نیو یارک میں صبح کا ٹائم تھا تو اس وقت جب سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن پاس ہوئی تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ 135 ممالک نے, بحرین نے جو ریزولوشن پیش کی وہ کیا کی کہ جی اس کنڈیم کیا جائے اس ایران کو, اور ان جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں جس کسی کنٹریز پر, وہ تو پاکستان بھی کنڈیم کر چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب یہ ریزولوشن پیش کیا رشیا نے, اس ریزولوشن کو نہیں اپروو کیا گیا کہ اس کو کم از کم بند کر دیا جائے جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں, تو اس کو ریجیکٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشیا کی ریزولوشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کو طول دینے والی بات ہے, اور کیونکہ اسرائیل کا یہ درینہ خواب تھا, یہ تمنا تھی, یہ خواہش تھی کہ کسی طرح جو آخری ایک ریزسٹنس رہ گئی ہے, ایکسس آف ریزسٹنس کو تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مدھم کر دیا, ختم کر دیا. حالانکہ دیکھیں حزب اللہ کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ, لیکن بہرحال وہ چاہتے تھے کہ ایران کو بھی اسی لحاظ سے اس نہج پر پہنچا دیں کہ آئندہ خواب تو تھا ایران کو ختم کرنا, یہ جنگ شروع کرنا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہم دیکھتے ہیں اپنی تقریروں میں, اپنے خطاب میں وہ راہ فرار اختیار کرتے نظر آتے ہیں, کوئی سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ اہداف ہم اچیو کر چکے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں اٹ ول بی اوور ویری سون. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن بس اچانک ڈونلڈ ٹرمپ اٹھیں گے اور وہ وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے؟ یہی ان کے لیے بہتر ہے, اور یہی ایران کے لیے بھی بہتر ہے, اور یہی خطے کے لیے بھی بہتر ہے کہ سارے وکٹری کر دے. ایران نے وکٹری اس لیے دکھلا سکتا ہے کہ دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز سے ہم نے 1 لیٹر بھی جو تیل تھا نہیں گزرنے دیا. یہ ان کے پاسداران نے کہا ہے کہ ہم تو 1 لیٹر بھی نہیں یہاں سے آگے جائیں. ان کے اسپوکس مین نے کہا ہے, جو ملٹری کا اسپوکس مین ہے, تو وہ تو انہوں نے کر دکھلایا. دوسرا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی اڈے تھے, اور یہ حقیقت ہے جو رپورٹ آ رہی ہے, 17 امریکن بیسز اس پوری خطے میں مختلف کنٹری میں ان کو ڈیمیج کیا گیا. اس کا مطلب رصدگاہوں کو ختم کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ جو پیٹریاٹ میزائلز اور تھرڈ میزائلز جو کہ انٹرسیپٹرز ہیں ان کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں
میٹنگ بلانی پڑی ہے اصلاح ساز فیکٹریوں کے مالکوں کی کہ بھائی آؤ اور خدارہ اپنی بڑھاؤ پیداوار تاکہ ہم اپنی یہ جو لائن ہے سپلائی لائن اس کو پورا کریں. جس طرح کے خبریں آ رہی ہیں کہ بیٹری پوری جو ہے تھرڈ میزائل کی جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے 3 ملین کا ایک میزائل ہوتا ہے. یہاں بات چلتے چلتے یہ بھی کرتا چلوں کہ ایک ڈرون کو مارنے کے لیے جو کہ $35,000 کا کوئی 3 ملین کا اس پہ جو ہے وہ انٹرسپٹر لگائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی مہنگی پڑی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کوشش تو کریں گے لیکن اسرائیل ان کے نرو پر اور ان کے ایسے بیٹھا ہوا ہے اسرائیلی لابی خاص طور پر وہاں جو ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ they have become the slave of their own circumstances particularly in United States. اور وہ ڈاکٹر جمیل صاحب ایک چیز اور بتا دیں یہ جو جی سی سی کنٹریز کا رد عمل ہے امریکن تنصیبات جو ایران کہتا ہے ان پر اٹیک ہو رہا ہے بڑا محتاط ہے. بیچ میں ہم نے دیکھا ہے بیان بھی شروع میں آیا تھا کہ جی ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران پر اٹیک کے لیے, لیکن یہ اٹیک جو ہے ایران کی طرف سے بدستور جاری ہے جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے میڈیا پر جیسے کہ رپورٹ ہو رہا ہے. ان کے رد عمل کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیوں یہ اتنے محتاط ہیں اور جو ان کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش اور ایک پلان تھا اسرائیل کا وہ ہمیں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ اب تک ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن جس طریقے سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان کو دھکیلا جائے گا اور وہی ہمارے لیے کافی مضر ہو جائے گا. اس لیے مضر ہو جائے گا کہ ہم ایک ایگریمنٹ میں بھی ہیں سعودی عرب کے, اور سعودی عرب محرک ہے پورے جی سی سی کنٹریز کا. خیر وہ اپنی جگہ پر لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بڑی برداشت کا مادہ دکھلایا ہوا ہے تمام کے تمام جی سی سی کنٹریز نے, اور ان کے لیے کاسٹ آف گوئنگ انٹو دا وار اگینسٹ ایران از مور ہیویئر دین دی کاسٹ آف شوئنگ ریسٹرینٹ. اس وقت تک ان کے لیے یہ سستا کام ہے کہ ریسٹرینٹ دکھلائیں. اگر وار دوبارہ شروع ہو گئی تو ایک آئل کی تنصیب نہیں بچے گی, دنیا تو بھونچال میں آ ہی جائے گی, لیکن گلف کنٹریز کے بھی ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. رہا سوال جہاں تک ان کے بیسز کا, آخری پوائنٹ کہتا چلوں, وہ بیسز وہ کہتے ہیں ایرانین اور انٹرنیشنل لیگل فریم ورک یہ کہتا ہے کہ 1917 کا جو پروٹوکول ہے جنیوا اور 1977 کا, اس کے تحت اگر کوئی ملک بیس کسی کو دیتا ہے اور وہ بیس استعمال ہوتا ہے تیسرے ملک کے خلاف تو اس پر ایکشن کیا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے. ڈاکٹر جمیل تھینک یو سو مچ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے.